ونحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں اور برادران اسلام، ہم جان چکے ہیں کہ رمضان المبارک کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کے ہم پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا، ایمان لایا جائے قرآن مجید کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، یعنی اپنے دل سے اور زبان سے یہ مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس طرف سے ہمارے ذہن و دل و دماغ کے کسی گوشے میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی تسلیم کیجئے کہ اللہ نے یہ کلام اور یہ کتاب اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا جائے، نہ صرف آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ ان سے پہلے کے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ سورہ البقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، رسول ایمان لایا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا ہے، اور مسلمان بھی ایمان لائے، سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔ اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ البقرہ 200 آیت نمبر 285۔ دوسرا حق، ہر کلام پر قرآن کو ترجیح دی جائے۔ ہر کلام پر قرآن کو ترجیح دی جائے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ کسی بھی دوسری کتاب اور کلام کو اس پر ترجیح نہ دی جائے۔ یہ بات صرف زبانی جمع خرچ تک نہ ہو بلکہ عمل سے اس کی گواہی دی جائے کہ ہمارے نزدیک قرآن سے زیادہ اہم کوئی کتاب نہیں ہے۔ تمام کتابوں کا درجہ قرآن کے بعد ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ حضرت جبرائیل روح الامین کے ذریعے اتاری گئی ہے۔ اس کتاب کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ تمام کتابوں سے افضل اور راج ہے۔ اس لیے اس کتاب پر کسی دوسری کتاب کو رکھنا، فوقیت دینا، کسی کتاب کو بہتر سمجھنا، اس کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو ہی پڑھتے رہنا قرآن پر ایمان کے منافی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے بجائے بعض دوسری کتابوں کو پڑھا جاتا ہے۔ انہیں بھی پڑھیے، مگر ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن ان کتابوں سے پیچھے رہ جائے، اس کا حق مارا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تیسرے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے صحت لفظی کے ساتھ ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اس کے ہر حرف کو کی واضح ادائیگی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات تلفظ کی غلطی سے بھی معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثلاً
جیم کی زوات کا تلفظ ہو جائے تو معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ ذل جلالی والاکرام کو اگر کوئی شخص ذل جلالی پڑھ دے تو اس کی توہین کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر پڑھے تو غلط مفہوم ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدرت اور عزت والی رات، جبکہ لیلۃ القدر کا معنی ہے قدرت اور گندگی والی رات۔ یہاں تک کہ زیر و زبر پیش کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انعمت کا مطلب تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا مطلب ہے میں نے انعام کیا۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم خود قرآن میں دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرْتَلْ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 32۔ اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو۔ اسی طرح اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب قرآن کو کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، ایسے ہی لوگ ہی اس پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں۔ البقرہ ترتیل کے معنی ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر واضح الفاظ و صحت و تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحالی کا تو یہ حال تھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تلاوت اور قرآن کو سننے کے لیے رک جاتے تھے۔ اسی طرح بعض صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کی فرمائش کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کی قرات فرما رہے تھے۔ آپ کی دشمن جن میں عتبہ، شیبہ اور ابو جہل بھی شامل تھا چھپ کر سن رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں کہ ہم دوسروں کو تو قرآن سننے سے روکیں اور خود سنیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ سب نے قسم کھائی کہ کل سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن دیکھا تو کل پھر سب حاضر تھے۔ سب نے یہ سوچا کہ آج کوئی نہیں آئے گا اس لیے میں جا سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر سارے دشمن پھر اکٹھا ہو گئے اور 3 دن تک روز قسمیں کھاتے اور روز چلے آتے۔ نمبر 4 چوتھے قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن کتاب یہ ہدایت ہے، اس میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اس میں وہ ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں معاملات کی باتیں، اس میں اخلاق کی قدریں ہیں، اس میں احباب اور رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس میں جرائم کی نشاندہی، اس پر سزائیں طے کی گئی ہیں۔ اگر آپ اسے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو کس طرح اس پر عمل کریں گے؟ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ اگر آپ سے عربی زبان نہیں آتی اور آپ اسے سیکھنے کا وقت بھی نہیں پاتے تو اپنی زبان میں ترجمہ پڑھیے۔ قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یتفکرون کے الفاظ کا کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ لوگ غور کریں۔ اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ قرآن پر متبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے
تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 37۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قوم، ایک قوم ایسی ہوگی وہ اللہ کی کتاب کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھے گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے۔ بخاری شریف۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ آپ اللہ کے احکام، اس کی پسند و ناپسند کو جان سکیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ علم کے خزانے بھی عطا کرتا ہے اور ان خزانوں کو حاصل کرنے کی راہیں بھی بتاتا ہے۔ یہ عقائد کی تعلیم دیتا ہے، یہ اللہ کی بندگی کے گر سکھاتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو گندگی سے دور کر کے ہمارا تزکیہ کرتا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتاتا ہے، یہ اچھے اخلاق سے آپ کو آراستہ کرتا ہے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ عمل نمبر 1، پانچواں حق اس کا یہ کہ عمل کیا جائے۔ قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیجئے۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بار بار کیا ہے۔ یہ عمل صالح کیا ہے؟ یہ قرآن پر عمل ہے۔ قرآن مجید میں کامیاب انسانوں کی 4 صفات کا تذکرہ سورہ والعصر میں کیا گیا۔ اس میں ایک صفت اگر یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ انہوں نے عمل صالح سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا، یعنی ایمان کے مطابق عمل کیا۔ زمانے کی قسم ہے، بے شک تمام انسان، زمانے کی قسم ہے، بے شک تمام انسان کھانے میں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے ہیں۔ سورہ العصر۔ قرآن پر اس طرح عمل کیجئے کہ آپ چلتا پھرتا قرآن بن جائیں۔ آج بہت سے غیر مسلم جب قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن نہیں جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا، ما یگان خلف القرآن، حضور سراپا قرآن تھے۔ نمبر 6، تبلیغ کی جائے قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 6واں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیاروں کو دور کر دیتی ہے۔ آپ اللہ کی کتاب کے امین ہیں، آپ آخری رسول کی امت ہیں، آپ کا فرض منصبی ہے کہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے اللہ کا دین دوسروں تک نہیں پہنچایا تو اللہ کے یہاں باس پرس ہوگی، اللہ کے رسول آپ کے خلاف مدعی ہوں گے اور کہیں گے، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ الفرقان آیت نمبر 3۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حاضرین سے کہا کہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد قرآن کا پیغام لے کر دنیا کے کونے قرآن کا پیغام لے کر دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گئی، اور آج روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کے جاننے والے موجود نہ ہوں۔ مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں صدیوں سے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، مگر ہم نے انہیں قرآن کا تعارف تک نہیں کرایا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بلوغی منی ولو آیا تھا، اگر ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے تو وہی دوسروں تک پہنچا۔ تو آج دنیا پیاسی ہے، مختلف مسائل کا شکار ہے، اور ہمارے پاس نسخہ کیمیا موجود ہے، مگر افسوس نہ ہم اسے خود استعمال کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو دیتے ہیں، اسی لیے ہم بھی مسائل کا شکار ہیں۔ ذلت
وہ غلبت میں مبتلا ہیں اور انسانیت بھی درد سے کرا رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.